بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 6 صفر المظفر 1442 ہجری ہے، شب جمعہ ہے، اور آپ سب کو یاد دہانی کراتی ہوں کہ شب جمعہ منسوب ہے مرحومین کی بہترین مغفرت طلب کرنے کا روز ہے، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا روز ہے، اور مرحومین کے لیے درجات میں بلندی کے لیے دعائیں مانگنے کا روز ہے۔ کچھ مخصوص اعمال ہیں شب جمعہ کے جو انجام دینے کے لیے چہارد معصومین علیہم السلام نے خاص تاکید کی ہے، جن میں سے ایک بہت بہترین عمل جو ہماری بلا شبہ دعائے کمیل کی تلاوت ہے۔ آج کے دن میں تذکرہ کرنا چاہوں گی اس 4 سالہ معصومہ بی بی کا کہ جن کی شہادت کے یہ ایام ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ اس بی بی کا تذکرہ بھی کیا جائے اور پرسہ دیا جائے چہارد معصومین علیہم السلام کو، کہ جن کا نام روایات میں سکینہ ہے، لیکن ان کی روزے پر ان کا نام رقیہ رقت سے، شدت گریہ سے، کہ اتنی شدت سے گریہ کرتی تھی میری بی بی کہ شام والوں نے بی بی کا نام رقیہ رکھ دیا۔ اور اس بی بی کے مصائب بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایام جو بہت جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق سفر میں عراق میں آج بی بی کا شہادت کا یہ روز شہادت منایا جا رہا ہے۔ اور بی بی سکینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے بے انتہا مصائب ہے میری بی بی کے، اور بالخصوص بی بی کے مصائب میں جب ان کا تذکرہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بی بی رباب کے مصائب پر ضرور ان کے مصائب کا تذکرہ بھی کیا جائے، کیونکہ بی بی رباب وہ بی بی ہے جنہیں پروردگار عالم نے 2 نگینے عطا کیے۔ 6 ماہہ شہزادہ علی اصغر جو سہ شعبہ تیر سے ہرملا کے اس سہ شعبہ تیر سے عصر عاشور شہید ہو گیا، اور دوسری میری شہزادی، میری معصومہ، میری مظلومہ بی بی کہ جن کا سن 4 سال کا ہے، اور جو شام کے اس زندان میں ایک ننھی سی لہر بن گئی۔ اور جب یہ قافلہ چل رہا ہے اور شمر کو بہت جلدی ہے کہ میں جلد از جلد ابن زیاد کے پاس پہنچ جاؤں اور کوفے سے شام چلا جاؤں اور یزید سے زیادہ انعام و اکرام حاصل کر لوں، اور اس لیے وہ بہت جلدی چاہ رہا ہے کہ یہ فاصلہ، یہ سفر جلد از جلد تمام ہو جائے، اور اس دوران مصیبتوں کے پہاڑ مخدرات عصمت پر توڑ دیے جائیں، اور بی بی بے کجاوا اونٹوں پہ، بے کجاوا شتروں پہ سوار ہے میری بیویاں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی چھوٹے چھوٹے سے بازو اپنی ماؤں کی گردنوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ مضبوطی سے تھام لے، لیکن جتنی تیزی سے وہ اونٹ چل رہے ہیں، بہت سے بچے راستے میں اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار گئے، شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح جب شمر نے کوشش کی کہ بی بی سکینہ کو ایک الگ اونٹ پر سوار کیا جائے، تو بی بی زینب نے شمر کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بچی کبھی بھی
کبھی بھی اس نے تنہا محمل میں سفر نہیں کیا، اس کو اس کی والدہ کے ساتھ بٹھا دو یا یہ اس بچی کو میرے اونٹ پہ سوار کرا دیا جائے، لیکن شمر بضد تھا کہ نہیں، بی بی سکینہ کو اس اونٹ کے ساتھ تنہا باندھ دیا گیا۔ اور جب کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند ہے، وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور تمام قافلہ رک جاتا ہے، کیونکہ امام حسین کا سر والا نیزہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ اور ایسے وقت میں شمر نے ایک طریقہ اپنا لیا تھا۔ شمر جب دیکھتا تھا کہ بیویوں سے کوئی بات منانی ہوتی تو وہ امام زین العابدین پر تازیانے برساتا، کوڑے برساتا، اور جب اس نے دیکھا کہ مولا حسین کا سر نہیں چل رہا تو اس نے امام زین العابدین کے پر کوڑے تازیانے برسانا شروع کر دیے۔ تو امام زین العابدین پوچھتے ہیں بابا جان آپ چلتے کیوں نہیں، یہ قافلہ کیوں رک گیا؟ تو ایسے میں میرے مولا کہتے ہیں کہ میری بیٹی سکینہ راستے میں گر گئی ہے۔ جب بی بی نے یہ سنا نا، بی بی زینب نے، تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور جلدی سے چلتی ہیں صحرا میں اور آوازیں دیتی جاتی ہیں، بیٹی سکینہ تم کہاں ہو، بیٹی سکینہ مجھے آواز دو، تم کہاں ہو؟ کہ ایسے میں دیکھتی ہیں کہ ایک بی بی سیاہ پوش ہے جنہوں نے بی بی سکینہ کو، جن کی گود میں بی بی سو رہی ہے۔ تو بی بی دیکھ کے کہتی ہے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، آپ نے میری بچی کو کی حفاظت کی، اس صحرا میں میری بیٹی کی حفاظت کی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس جنگل میں، اس صحرا میں آپ کہاں سے آ گئی؟ اور یہ بچی جسے اپنے بابا کے علاوہ کسی کی گود میں نیند نہیں آتی، یہ آپ کی گود میں کیسے سو رہی؟ تو ایسے میں وہ سیاہ برقع پوش بی بی کہتی ہے اے بیٹی زینب تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری ماں، تم سب کے ساتھ 28 رجب سے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں، اور سکینہ کو میری گود میں نیند کیوں نہ آئے جب اس کا بابا میری گود میں سکون سے سو جاتا تھا؟ تو بی بی سکینہ کو لے کر دوبارہ قافلہ چل پڑتا ہے، اور جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو کوفہ میں آنے کے بعد امام زین العابدین کو آگے پیدل چلایا جا رہا ہے، اور بی بی سکینہ کو بی بی زینب کے ساتھ اونٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور عورتوں کو حکم ملا ہے کہ تمام عورتیں زرق برق لباس پہن کر اپنی اپنی چھتوں پر بیٹھ جائیں اور تماشا دیکھیں، باغیوں کا تماشا دیکھیں۔ اور ایسے میں کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھتے ہیں، تو اس میں سے ایک بوڑھی عورت اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ ہے جو اس کے گھر کی چھت کے پاس آ کر رکتا ہے، جس پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں ایک بچی ہے، اور وہ دیکھ کر بی بی سکینہ فوراً اپنی پھوپھی سے کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں کیا مجھے یہاں بھی پانی نہیں ملے گا؟ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت نے ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ بی بی سکینہ کو دیا اور کہا کہ اے بچی یہ ٹھنڈا پانی پیو۔ بی بی سکینہ جیسے ہی پانی پینے لگتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ پانی پی لیجئے، لیکن میری ایک دعا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر کہتی ہوں کہ وہ دوسری دعا بھی ضرور کیجئے گا۔ بی بی جو بہت عرصے سے پیاسی ہے، شام غریبہ کے بعد سے، فوراً پانی کے مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پانی کو اپنے ہونٹوں کے قریب آئے ہوئے جام کو دور کرتی ہے اور کہتی ہے پہلے تو بتا تیری کیا حاجتیں ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ تم جیسے اسیروں کی، یتیموں کی دعائیں پروردگار قبول کرتا ہے۔ اے بچی تو دعا کر، میں اس تیر کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں جو میرے بھائی کے گلے میں لگا۔
اس عورت کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ کرنا۔ اب وہ عورت سے پوچھتی ہے اچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اب میری عمر بہت ہو گئی، لیکن میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے پروردگار مجھے ایک بار مدینہ لے جائے۔ مدینے کا نام آنا تھا۔ بی بی زینب جو بہت دیر سے سر جھکائے بیٹھی ہے، اپنے سر کو تھوڑا سا بلند کرتی ہے اور کہتی ہے مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے مدینہ میں میری شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا ہے، میرے مولا کائنات ہے۔ تو بی بی کہتی ہے کہ وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے۔ تو وہ کہتی ہے میرے مولا حسین ہے، پہلے تو میں زیارت کرنے ہر سال جاتی تھی، لیکن اب میں بہت عرصے سے نہیں جا سکی بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے زیارت کروں اپنے مولا کی، اور زیارت کروں اپنی آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا کی۔ بی بی کہتی تو نے صرف خواہش ہے یہ تو نے پہلے انہیں دیکھا بھی ہے؟ وہ کہتی میں ہر سال زیارت کرتی تھی۔ تو بی بی کہتی ہے وہ جو نوکے نیزہ پہ سر بلند ہے، میرے ماں جائے کا سر، وہی تیرے آقا و مولا حسین ہے۔ وہ ایک دم گھبرا جاتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹتی ہے، کہتی ہے شہزادی یہ کون سا وقت آ گیا کہ آپ اس طرح بے کجاوا اونٹوں پہ رسن بستہ چادریں آپ کے سروں پہ نہیں۔ اور میری بیوی کہتی ہے اور اسی طرح ایک میں چاہوں گی کہ آپ سب نے گریہ کیا اور حق تھا جو ادا کیا، لیکن مصائب کی ایک اور منزل لینا چاہوں گی کہ جب بہت زیادہ میری یہ 4 سالہ معصومہ جس کے مسائل بیان کر رہے ہیں بہت گریہ کرتی تھی، شدت سے اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اور اتنی شدت سے رونے کی وجہ سے یزید ملعون نے حکم دیا کہ اس بچی کو اپنی ماں سے الگ کر کے ایک ایسے قید خانے میں قید کر دیا جائے کہ جہاں دن کے وقت بھی روشنی نہیں ہوتی تھی، اور بی بی کو تنہا قید کر دیا گیا۔ اور کچھ دن اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے بھی بہت شدت سے گریہ کرتی تھی کہ یزید نے کہا کہ اس بیوی کے گریے کو ختم کرنے کے لیے اس کو اس کے بابا کا سر دے دیا جائے، شاید یہ جو بابا بابا کر کر روتی ہے اس کو سر مل جائے اپنے بابا کا تو یہ خاموش ہو جائے گی۔ اور بیان ہے کہ جب میرے مولا کا تشت میں سر آیا ہے تو بی بی نے اتنی شدت سے گریہ کیا اور اپنے بابا کا سر لے کر اپنے اس جلے ہوئے دامن میں لے گئی، بہت پر درد نوحے کہے اور گریہ کیا مرثیہ جس میں بی بی نے کہا کہ بابا یہ کس کے خون سے آپ نے اپنی داڑھی کو خضاب کیا؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹ دی؟ بابا مجھے بے وقت یتیم کس نے کر دیا؟ اور بی بی اسی طرح گریہ کرتی تھی جا رہی اور کہتی ہے بابا ایک وقت وہ تھا کہ جب میں آپ کے سینے پر سوتی تھی، بابا آج آپ میرے سینے پر سو جائیے۔ اور ایسے میں جب بیوی شدت سے گریہ کرتے کرتے خاموش ہو جاتی ہیں، بی بی زینب کہتی ہیں سجاد تمہاری بہن کے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ اور جب میرے مولا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسالہ کو بلایا جاتا ہے اور پوچھتی ہے وہ کہ اے کہتی تیری بہن کو کیا مرض لاحق تھا؟ وہ کون سا مرض ہے جس میں تیری بہن ہلاک ہو گئی کہ اس کے جسم پر جا بجا نیل کے نشان ہے، تازیانوں کے نشان ہے، اور شہزادی کون ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پوتی کو اسی کرتے میں
دفنا دیا گیا، اور میرے مولا اپنی کڑیوں والے ہاتھوں سے جب بہن کے اس چھوٹے سے لاشے کو اٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہے قیدیوں کا قبرستان، مجھے بتاؤ میں اپنی بہن کو دفناؤں، کہاں ہے قیدیوں کا قبرستان؟ اور وہ ننھی سی قبر جو شام کے زندان میں بن گئی، پروردگارا روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ دیتی ہوں اس بیوی کا، جو بے اولاد ہے پروردگارا سب کو زندگی صحت سلامتی والی اولاد عطا فرما، بالخصوص میری بہن فائزہ کو زندگی صحت و سلامتی والی اولاد، طیبہ کو، سبن زہرا کو زندگی صحت و سلامتی والی اولاد عطا فرما، اور جنہیں زندگی والی اولاد دی ہے پروردگارا طول عمر عطا فرما، والدین کے دلوں میں ٹھنڈک رکھ پروردگارا، تجھے واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں اس ماں کی کیفیت کا کہ جو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، پروردگارا تمام ماؤں کے کلیجوں میں اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈک رکھے، پروردگارا ہمارے جوانوں کی خیر ہو، جوانی علی اکبر کے صدقے میں تمام جوانوں کی خیر ہو، پروردگارا ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی پریشانی سے، برے وقت سے، بری گھڑی سے محفوظ رکھ، پروردگار عالم تجھے واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں بی بی سکینہ کے مصائب کا پروردگارا سب بچوں کو بے وقت یتیمی سے محفوظ رکھ، پروردگارا تمام پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، منتقم آل محمد کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جب ان کا ظہور ہو ہمارا شمار ان کے ناصرین و منتظرین میں ہو، الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔